السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 13 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں اللہ کے ساتھ عہد شکنی کرنے والوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے، وہ کرتے کیا ہیں وہ بتایا جا رہا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ انجام کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی۔ کسی قوم کے لیے یہ چیز خاص نہیں ہے، نہ جیوز کے لیے، نہ کرسچن کے لیے، نہ مسلم کے لیے، نہ کوئی ہندو کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں۔ جو قوم بھی اللہ کے ساتھ عہد شکنی کرے گی یہی انجام ہوگا۔ یہ چیز شروع میں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کہیں نا، جیسا کہ ریلیجس وہ جو پریسٹ ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو جیوز کے لیے ہے، یہ تو کرسچن کے لیے ہے، یہ تو کفار کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے صرف جنت ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اس سے باہر نکلیں، اس دھوکہ سے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 13۔ الفاظ ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پھر ان کی عہد شکنی کے باعث۔ پچھلی آیت کے اندر وہ پھر ویڈیو طویل ہو جائے گا، وہ آپ دیکھیں گے، اس میں اس عہد کا ذکر ہے، پوری ڈیٹیل ہے، وہ آپ ویڈیو جا کے دوبارہ سنیں پیچھے جا کے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عہد کیا تھا۔ اب اس عہد سے عہد شکنی کی بات ہو رہی ہے کہ پھر ان کی عہد شکنی کے باعث، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے کیا ہوا؟ کیا یہ رہا ہے لَأَنَّهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کی۔ پیچھے کن کے عہد کی بات ہو رہی تھی؟ بنی اسرائیل کی، ان میں جو جیوز، تو ان کی بات ہو رہی۔ اور یہ شروع میں نے بتایا کہ یہ صرف ان کی بات نہیں ہو رہی، آج ہم یہی کچھ یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کیٹیگری میں شامل ہیں، آج ہم پر بھی یہ لعنت برس رہی ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ، اس کو آپ سمجھیں، کسی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ اس وقت جیوز تھے تو جیوز کی بات کر رہا ہے، کرسچن تھے تو کرسچن کی بات کی، اب مسلم ہے تو مسلم کی بات ہوگی، یا جو بھی قوم ہے، یہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ مخصوص نہیں ہے۔ تو ہم نے ان پر لعنت کی، پیچھے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان میں سے جو جیوز ہیں ان کا ذکر ہے، تو ان پر لعنت کی۔ اور آگے کیا رہا ہے؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پر لعنت کی۔ لعنت کیا ہوتا ہے؟ لعنت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل و فکر دی ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، ہاتھ پاؤں دیے، جسمانی آزادی کام کرنے کے لیے، تو جو اقوام ان چیزوں سے کام لے کر صحیح فیصلے نہیں کرتی، یا جو لوگ ان چیزوں سے کام لے کر صحیح فیصلے نہیں کرتے، تو وہ زندگی کی خوشحالیوں سے، کامیابیوں سے، خوشگواریوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس محروم ہو جانے کو قرآن لعنت بولتا ہے، اللہ کی لعنت بولتا ہے۔ اب آ رہی سمجھ کہ اللہ کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ یہ کانسیپٹ آپ نے سمجھنا ہے لعنت کا، کہ اللہ کی لعنت ہوتی کیا ہے۔ نعمتوں سے محرومی کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان عقل و فکر سے کام نہیں لیتا، اپنے جسمانی اعضاء سے صحیح کام نہیں کرتا، تو پھر وہ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس محرومی کو قرآن لعنت بولتا ہے۔ یہ ہے لعنت کے معنی۔ جب یہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ان کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں، صاف سی بات ہے۔ یہ ہے قرآن کی کوہیرنس، الفاظ ایک دوسرے سے ملتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے کہا کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ محرومی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب وہ محرومی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ اللہ نہیں کرتا، اللہ کے قانون مکافات کے تحت ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔
یہ نہیں اللہ کو کسی سے دشمنی ہے تو وہ ایسا کر دے، بالکل نہیں۔ اللہ تو یہ دوستی اور دشمنی کے جذبات، یہ انسانی جذبات ہیں، ان سے تو پاک ہے، وہ سبحان ذات ہے وہ، یہ انسانی جذبات۔ قانون کی بات ہو رہی ہے کہ فارمیٹ ہی ایسا ہے اس قانون کا کہ یہ کچھ کرو گے، اس کی نعمتوں کی بے قدری کرو گے، عقل و فکر کو استعمال نہیں کرو گے، جسمانی اعضاء سے صحیح کام نہیں لو گے تو نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ جب یہ کچھ ہوگا تو پھر تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے، کیونکہ تم عقل و فکر سے کام ہی نہیں لے رہے، تمہارے دل کے اوپر کوئی صحیح بات اثر ہی نہیں کرے گی۔ جب صحیح بات اثر ہی نہیں کرے گی تو دل تو سخت ہو گئے نا۔ اب سمجھ آئی کہ دلوں کا سخت ہو جانا کیا ہوتا ہے؟ کسی صحیح بات کا ان کے اوپر اثر ہی نہ ہونا۔ ان کا جرم کیا بتایا قرآن نے؟ آگے وہ بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، الفاظ کو یا کسی بھی لفظ کو اس کے مقام یا اس کی جگہ سے بدل کر مسخ کر دیتے ہیں، الفاظ کے میننگ ہی بدل دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہ ریلیجس پریسٹ، مذہبی پیشوا اپنی تفاسیر میں کرتے ہیں، کتب روایات میں یہی کچھ کیا ہوا ہے، تفسیر کے نام پر یہی کچھ کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ جیوز نے کیا، پھر کرسچن نے کیا، اور آج یہ مسلم کر رہے ہیں۔ ان سب کے جو علماء اور مشائخ ہیں یہی کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام کے الفاظ کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اس سے میننگ میں فرق پڑ جاتا ہے، ان کے میننگ بھی بدل جاتے ہیں، وہ کچھ سے کچھ بن جاتے ہیں ان کے میننگ، تو ان کا جو اوورال مفہوم ہوتا ہے، ان کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہی مسخ کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ سمجھ ہی نہ پائیں کہ اللہ اپنی مخلوق سے، اپنے انسانوں سے، لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ چیز ہوگی۔ ایک اور ان کا پھر جرم بتا رہا ہے، یہی جرم ہمارے ہیں، جو یعنی اللہ کے کلام کو اس کے مقام سے ہٹا کر اپنے انہوں نے تفسیریں لکھی ہوئی ہیں تاکہ وہ مسخ ہی ہو جائے جو کچھ کہا گیا، اور جو کچھ روایات میں کہا گیا اس کو دین بنا دیا جائے۔ تو یہی جرم ہم بھی کر رہے ہیں، اور ایک اور جرم اس میں بھی ہم شریک ہیں، وہی کچھ ہم کر رہے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا، اور وہ اس اپنے عہد میں سے ایک حصہ بھول گئے، جو اللہ سے عہد کیا کہ اس کے قوانین کی تابعداری کریں گے، اطاعت کریں گے، اس کی روح سے اپنا نظام بنائیں گے، ان قوانین کے اوپر چلیں گے، تو جو بھی اس کے ضابطے قوانین ہیں بھول گئے۔ انسانیت کا عہد ہے نا اللہ کے ساتھ، بھول گئے، جیسے ہم بھول گئے، انہوں نے بھلا ہی دیا کہ اللہ کے ضابطے قوانین بھی کچھ ہیں، تو اپنی منمانی کرنے لگے، اپنی شریعتیں بنانے لگ گئے، اپنی فقہیں، اپنے مسالک بنانے لگ گئے۔ تو یہ کیا انہوں نے، یہ ہوتا ہے بلانا، اللہ کے قوانین کو بلانا، یہ ہے کہ اپنے انہوں نے مسالک بنا لیے، اپنے انہوں نے فقہیں، شریعتیں بنا لی، اور ان کو کہا کہ یہ دین ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھا اور کہا کہ یہ اللہ کا دین ہے، اس کی شریعت ہے۔ تو اللہ کے قوانین، ضابطوں کو، اس کی قوانین کو انہوں نے بھلا ہی دیا۔ آگے کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے ذکروا بہ، انہیں اس کی یاد دہانی کرائی گئی تھی۔ اب جیسے ہمیں یاد دہانی یہ قرآن کرا رہا ہے، پچھلے واقعات بھی بتا رہا ہے اور ان کو بتا کر ہمیں یاد دہانی بھی کرا رہا ہے کہ تم بھی یہی کچھ کر رہے ہو، باز آ جاؤ، سنبھل جاؤ، یہ کچھ نہ کرو، اس کا انجام تباہ کن ہے، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے تم، جیسا کہ ہم ہو چکے ہیں، تم اصحاب جحیم بن جاؤ گے جیسا کہ ہم بن چکے ہیں، تم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے ہو جیسا کہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ بڑی ہولناک چیزیں ہیں، بڑی سنجیدہ چیزیں ہیں قرآن کی۔
تو کہتا ہے کہ انہیں اس کی یاد دہانی کرائی گئی تھی. آج یہ قرآن ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے. اب رسول سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کیونکہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، کہہ یہ رہا ہے کہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ، اور اے رسول تو اب بھی مطلع ہوتا رہتا ہے، تجھے ان کی خبر ملتی رہتی ہے. کس چیز کے اوپر مطلع ہوتا رہتا ہے رسول؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے اللہ خائنۃ منہم، ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت پر. یہ خیانت وہ وحی کی تعلیم کے معاملے میں کرتے تھے یا وہ کاروبار کے معاملے میں کرتے تھے. خیانت تو خیانت ہے. قرآن کریم تو خیانت کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اس میں تو ہر قسم کی خیانت آ جائے گی. خیالات میں اگر پاکیزگی نہ ہو تو یہ بھی تو خیانت ہے. وعدے کی پاسداری نہ کی جائے تو یہ بھی تو خیانت ہے. بدعہدی کی جائے، عہد شکنی کی جائے، یہ بھی تو خیانت ہے. کسی کی امانت میں خیانت کی جائے وہ بھی خیانت ہے. یہ خیانت ہی ہے. تو کہتا ہے کہ ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت پر تو مطلع ہوتا رہتا ہے، تجھے پتہ چلتا رہتا ہے، تجھے خبر ملتی رہتی ہے، لوگ بتاتے رہتے ہیں تجھے. آگے کہہ رہا ہے، اب دیکھیں قرآن کا انصاف کیا یہ رہا ہے کہ الا قلیلا منہم، ان میں سے چند ایک کے علاوہ، یعنی یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں، یہ جیوز ہیں، یہ سارے کے سارے ایسا نہیں ہے، چند ایک ان میں اچھے بھی ہیں جو خیانت نہیں کرتے وحی کے معاملات میں، وحی کی تعلیم کے سلسلے میں یا آپس کے معاملات میں یہ خیانت نہیں کرتے. چند ایک ایسے بھی ہیں، لیکن میجورٹی ان کی وہ خیانت کرتی ہے. اس کے بعد یہ کچھ کہنے کے بعد اب رسول سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہا ہے ان کے متعلق؟ کیا یہ رہا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس تو ان سے عفو درگزر کر. یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی ایسی باتیں کرنے لگ جائے یا بحث مباحثہ کرنے لگ جائے یا جھگڑا کرنے لگ جائے یا ان کے خلاف لوگوں کو ابھارنے لگ جائے. ایسا نہیں کرنا. بس تو ان سے عفو درگزر سے کام لے، عفو درگزر کر. اندازہ لگائیں آپ، وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں، رسول کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنی جماعت کے لوگوں کو کہیں ان کو قتل کر دیں یا ان سے کوئی بحث مباحثہ کریں، کوئی جھگڑا کریں یا ان کے خلاف کوئی نفرت کے جذبات ابھارے جائیں. بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کی جا رہی. یہ ہے قرآن اور اس کا ضابطہ اخلاق کہ جتنی مرضی مخالفت ہو، جتنی مرضی کوئی سامنے دشمن قوتیں ہوں، عدل سے کام لینا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ چلنا ہے. پیچھے بات ہو رہی ہے نا، عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، کوئی نفرت کے جذبات پیدا نہیں کرنے کسی کے خلاف، کسی سے جھگڑا بحث نہیں کرنی. تو کہتا ہے کہ پس تو ان سے عفو درگزر کر. تو یہاں پر جب رسول کو عفو درگزر کرنے کا حکم ہے تو پھر آپ یہ سوچیں کہ یہ حکم ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. عفو درگزر کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے آپ خود سوچ لیں. اور ہم ہیں کہ ایک دوسرے کی نفرت میں گھلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی عداوت میں ہم بڑے چڑھے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرنے میں، اس کے اوپر فکرے کسنے میں، ان کے ساتھ خیانت کرنے میں، ان کے ساتھ بے انصافی کرنے میں، ان کے ساتھ ظلم کرنے میں، ان کے ساتھ عداوت میں ہم بڑھے جا رہے ہیں، چڑھے جا رہے ہیں. اور قرآن اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ عفو درگزر کر. بڑی قابل غور چیزیں ہیں یہ. اور آگے کہہ رہا ہے، ایک تو کہہ رہا ہے نا کہ عفو درگزر کر، دوسرا کہہ رہا ہے وصفح، اور تو ان کی بری روش کو نظر انداز کر. اندازہ لگائیں کہ تو ان کی بری روش کو نظر انداز کر. یہ کچھ کہنے کے بعد آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے
ان اللہ یحب المحسنین، بلا شبہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ محسنین کون ہوتے ہیں؟ یہ حسن سے بنا ہے محسنین۔ حسن کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہوتے ہیں توازن، اگر توازن نہیں ہے تو پھر حسن بھی نہیں ہے۔ تو محسنین وہ ہوتے ہیں جو حسن والے ہوتے ہیں، یعنی جو توازن سے کام کرتے ہیں۔ حسن و توازن سے کام کرنے والے، قرآن ان کو محسنین بولتا ہے۔ ترجمہ میں کہیں کہیں احسان کرنے والا بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے احسان کرنے والے، لیکن اس کے بنیادی معنی ہیں حسن و توازن سے کام کرنے والے۔ قرآن ان کو محسنین بولتا ہے۔ کوئی بھی انہوں نے کام کرنا ہو وہ حسن و توازن اس کو پیش نظر رکھ کر کام کرتے ہیں، نہ وہ شدت پسند ہوتے ہیں، نہ وہ اس کام میں اتنے زیادہ شدید ہو جائیں کہ ان کو کسی بھی عدل و انصاف سے واسطہ ہی نہ رہے، نہیں، توازن میں رہتے ہیں، پورے عدل و انصاف کے ساتھ، پورے توازن کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، سوچ کر سمجھ کر غور و فکر سے ہر چیز کی جانچ پڑتال کر کے اس کے جتنے بھی کوئی اہم امور ہیں وہ سب کو پیش نظر رکھ کر اس کے مائنس پلس ہر چیز کو ریشنلی دیکھ کر وہ کام کرتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں محسنین، جن کو عام طور پر نیکوکار ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔